السلام علیکم گائز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ملٹری اپڈیٹس پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں روس کے Tu-160 طیاروں کی۔ روس نے حال ہی میں اپنے 2 Tu-160 اسٹریٹجک بمبار طیارے استعمال کے لیے روسی فضائیہ کے ایک بیس انادر میں منتقل کیے ہیں جو بیرنگ سمندر کے قریب چکوٹا ریجن میں واقع ہے، اور وہاں سے امریکہ کے ساحل تک صرف تقریباً 410 میل یعنی کہ 660 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جب ایسے طیارے انادر پیش کیے گئے ہیں۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ 4 جون 2025 کو وہاں ایک بڑا طیارہ زمین پر موجود تھا جو ڈیزائن کے لحاظ سے Tu-160 ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیس روایتی طور پر اس طرح کے بمبار طیاروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن جون 2025 کے آغاز میں یوکرین کے ایک بڑے ڈرون حملے آپریشن اسپائڈر ویب کے بعد روس نے وہاں یہ طیارے تعینات کیے ہیں تاکہ انہیں یوکرین سے متعلق حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یوکرین کی طرف سے 1 جون کو کیے جانے والے ڈرون حملے میں 40 سے زائد روسی طیارے تباہ یا ڈیمیج ہوئے ہیں۔ ان میں کچھ اسٹریٹجک طیارے بھی شامل ہیں جن کی قیمت تخمینی طور پر $7 ارب سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ ان میں سے Tu-95MS اور Tu-22M3 جیسے بمبار طیارے زیادہ حد تک متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے روس نے اپنی محدود بلیک جیک Tu-160 طیاروں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ انادر بیس کی مخصوص طور پر ایک دور دراز لاجسٹک رسائی کم رکھنے والی جگہ ہونے کی وجہ سے یہاں دفاعی طور پر مضبوط پوزیشن حاصل ہوتی ہے۔ یہ بیس صرف ہوائی یا موسمی بحری راستوں کے ذریعے قابل رسائی ہے، جو اسے یوکرینی ڈرون حملوں سے نسبتاً محفوظ بناتا ہے۔ اگرچہ اس تعیناتی کی وجہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے، تاہم یہ ممکن ہے کہ یہ روس کا عارضی اقدام ہو تاکہ اپنے قیمتی اسٹریٹجک طیارے یوکرینی حملوں سے محفوظ رکھے، یا یہ حالیہ سیاسی اشارہ ہو جس میں وہ امریکہ کے قریب اپنی موجودگی دکھانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ Tu-160 5th جنریشن فوجی طیارہ نہیں ہے، مگر یہ اب بھی سپر سونک جوہری صلاحیت رکھنے والا بھاری بمبار ہے جس کی رینج، رفتار اور ہتھیار لے جانے کی صلاحیت اسے روس کے اسٹریٹجک اثاثوں میں طاقتور بناتی ہے۔ دوستو، رپورٹ کے مطابق 7 جون 2025 کو یوکرین نے خود مختار طور پر بیلسٹک میزائلز تیار کر کے اپنا ذخیرہ بھرنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر ہریم 2 نامی میزائل پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جس کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ یہ اقدامات یوکرین کو روس کے خلاف اپنے دفاع اور ممکنہ ضربوں کے لیے خود کفیل بننے میں مدد دیتے ہیں تاکہ وہ مغربی ممالک پر انحصار کم کر سکے۔ ہریم 2 ایک ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے۔ اس کا ایک ورژن تقریباً 500 کلومیٹر رینج والا بھی ہو سکتا ہے۔ یوکرینی حکام نے میزائل کی کامیاب آزمائش کا دعویٰ کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ہدف تک درستگی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ اس سے یوکرین کی اسٹریٹجک صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور روس کے علاقائی تناظر میں ایک خود مختار دفاعی خطے کے طور پر سامنے آئے گا۔ دوستو، روس نے 7 جون 2025 کو یوکرین پر میزائل، ڈرونز اور بموں کا مشترکہ حملہ کیا ہے جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے میں یوکرین کے مختلف علاقوں بشمول خارکیو اور کیو کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یوکرینی فضائیہ نے بتایا کہ روس نے رات بھر تقریباً 215 میزائل اور ڈرون داغے ہیں، جن میں سے 87 ڈرون اور 7 میزائل یوکرینی دفاع نے مار گرائے۔ خارکیو میں حملے کے دوران 3 افراد ہلاک ہوئے اور 22 زخمی ہوئے۔ خارکیو کے میئر کا کہنا ہے کہ یہ حملہ شہر کا اب تک کا سب سے طاقتور حملہ تھا اور اس میں 48 ایرانی ساختہ ڈرون، 2 میزائل اور 4 گائیڈڈ بمز شامل تھے۔ کیف میں ایک روز قبل ہونے والے بڑے فضائی حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہوئے۔ یوکرین حکام نے بتایا کہ 460 ڈرونز میں سے 368 ڈرونز اور 45 میں سے 36 میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ روس پر زیادہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ شہری ہلاکتوں اور تباہی کو روکا جا سکے۔ روس نے دعویٰ کیا کہ حملے یوکرین میں فوجی اہداف جیسے کہ ایمونیشن ڈیپوز، ڈرونز، اسمبلی ورکشاپس اور ہتھیاروں کی مرمت کی تنصیبات پر کیے گئے ہیں۔ اس حملے نے قیدیوں کے تبادلے کے منصوبوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا کیونکہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر مذاکرات کو خراب کرنے کا الزام لگایا ہے۔ دوستو، امریکہ نے نیواڈا میں اپنی فضائیہ کے لیے ایک نیا تجرباتی اسکواڈرن قائم کیا ہے جس کا مقصد جدید ڈرون طیاروں کے ساتھ لڑائی کی حکمت عملی آزمائے۔ اس اسکواڈرن کا نام ایکسپیریمنٹل آپریشن یونٹ رکھا گیا ہے اور اسے 5 جون 2025 کو باضابطہ طور پر فعال کیا گیا ہے۔ یہ یونٹ پہلے 2023 سے ایک ذیلی دستے کی شکل میں کام کر رہا تھا، لیکن اب اسے مکمل اسکواڈرن کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اس اقدام سے ہوا باز ایک ایسے مرحلے میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں انسان اور خودکار جنگی ڈرونز ایک ٹیم کی شکل میں
لڑائی میں حصہ لے سکیں گے۔ یہ پروگرام کولیبوریٹیو کامبیٹ ایئر کرافٹ کے تحت چل رہا ہے، جس کے ابتدائی ورژن YFQ-42A اور YFQ-44A ہیں، جنہیں مارچ 2025 میں یہ نام دیے گئے تھے اور انہیں پہلے سیمولیشن میں اور بعد میں عملی پروازوں میں آزمایا جائے گا۔ نلیس ایئر فورس بیس پر یہ اسکواڈرن وسیع ملٹری ڈومین، حربی تربیت کے مراکز بشمول ورچوئل وارفیئر سینٹر اور جوائنٹ انٹیگریٹڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر کے تعاون سے کام کرے گا۔ یہ یونٹ تیزی سے جدید ٹیکنالوجی کو حقیقی دنیا میں متعارف کرانے کا کام کرے گا تاکہ مستقبل کی لڑائیاں زیادہ مؤثر طریقے سے لڑی جا سکیں۔ اس میں خاص طور پر انسان اور ڈرون کے درمیان تعاون کو بہتر انداز میں واضح کیا جائے گا تاکہ جنگی صلاحیت اور پائیداری میں اضافہ ہو۔ دوستو، ترکی نے 6 جون 2025 کو اپنی مقامی ساختہ KTJ-3200 ٹربو جیٹ انجن سے لیس SOM کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جو اس کے دفاعی شعبے میں خود مختاری کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ SOM یعنی کہ اسٹینڈ آف میزائل ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا کروز میزائل ہے، جسے ترکی کی دفاعی تحقیقاتی ادارے ٹوبی ٹیک سیج اور راکٹسن نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ یہ میزائل 250 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 600 کلو گرام ہے اور اس میں 230 کلو گرام وزنی ہائی ایکسپلوزیو وار ہیڈ نصب ہے۔ میزائل کی ماڈیولر ساخت مختلف ورژنز کی تیاری کی اجازت دیتی ہے، جیسے کہ SOM-A، SOM-B1، SOM-B2 اور SOM-J۔ KTJ-3200 انجن کی اگر اہمیت کی بات کی جائے تو اب تک SOM میزائل میں فرانسیسی ساختہ TR-40 انجن استعمال ہو رہا تھا، تاہم ترکی نے اپنے دفاعی خود مختاری کو بڑھانے کے لیے KTJ-3200 انجن تیار کیا ہے، جو کہ یہ انجن تقریباً 3200 نیوٹن تھرسٹ پیدا کرتا ہے اور اس کی کامیاب آزمائش سے ترکی کی دفاعی صنعت کی خود انحصاری میں اضافہ ہوا ہے۔ 6 جون 2025 کو ہونے والے تجربے میں SOM-B1 ورژن کو KTJ-3200 انجن کے ساتھ کامیابی سے لانچ کیا گیا، جس نے ہدف کو درستگی سے نشانہ بنایا۔ اس کامیابی سے نہ صرف ترکی کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ عالمی سطح پر ترکی کی دفاعی مصنوعات کی برآمدات کے امکانات بھی روشن ہوئے۔ دوستو، 5 جون 2025 کو امریکی وزارت دفاع نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت امریکی بحریہ کے FAXX پروگرام سے فنڈنگ کو امریکی فضائیہ کے F-47 اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی ترقی کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد دفاعی صنعت کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا اور پیداوار میں تاخیر سے بچنا ہے۔ FAXX پروگرام امریکی بحریہ کا اگلی نسل کا فائٹر پروگرام ہے، جو موجودہ FA سپر ہارنٹ اور EA-18G کی جگہ لے گا۔ یہ پروگرام 2008 میں شروع کیا گیا تھا اور اس کا مقصد ایک جدید اسٹیلتھ طیارہ تیار کرنا تھا جو حملے، نگرانی، الیکٹرانک جنگ اور فضائی ایندھن کی فراہمی جیسے مشن انجام دے سکے۔ مارچ 2025 تک بوئنگ اور نارتھروپ اس پروگرام کے اہم امیدوار تھے، جبکہ لاکہیڈ مارٹن نے اس مقابلے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ تاہم پینٹاگون نے FAXX کی ترقی کو مؤخر کرنے کی سفارش کی ہے تاکہ دفاعی صنعتی بنیاد پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ بوئنگ، جس نے مارچ میں F-47 کا معاہدہ جیتا تھا، پہلے ہی اس پروگرام میں مکمل طور پر مشغول ہے۔ پینٹاگون کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ FAXX کی ترقی کو F-47 کے بعد مؤخر کرنا تکنیکی پختگی کے لیے وقت فراہم کرے گا اور پیداوار میں رکاوٹوں کو کم کرے گا۔ اس فیصلے کے سیاسی اثرات بھی ہیں۔ کانگریس کے ارکان اس فنڈنگ کی منتقلی کے خلاف ہیں اور اس سے امریکی بحریہ کی فضائی برتری پر اثرات کا خدشہ ظاہر ہے، اور ایوان نمائندگان کی مسلح افواج کی کمیٹی نے FAXX کے لیے $500 ملین کی رقم شامل کی ہے، جبکہ سینٹ کی مسلح افواج کی کمیٹی نے اس رقم کو $750 ملین تک بڑھانے کی تجویز کی ہے۔ اس فیصلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی دفاعی حکمت عملی میں فضائیہ کی جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجیز کو ترجیح دی جا رہی ہے، خاص طور پر چین کی بڑھتی ہوئی فوجی صلاحیتوں کے پیش نظر۔ تاہم اس سے امریکی بحریہ کی مستقبل کی فضائی طاقت پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ اپڈیٹس پسند آئی ہوں گی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔